ناظرین، پاکستان میں عام عوام جہاں قرض کو ترستی ہے، وہیں حکومت بینکوں سے قرضے لینے میں مصروف ہے اور بینک حکومت کو قرضہ دینے میں مصروف ہے۔ ناظرین، رواں مالی سال کی رپورٹس کو دیکھیں تو ابتدائی 10 ماہ کے دوران پرائیویٹ شعبے کو بینکوں کے قرضے میں 90% کمی ہوئی، جس سے معاشی سست روی کا اشارہ ملتا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق غیر معمولی افراط زر یعنی انفلیشن اور بلند شرح سود کے پیش نظر بینک پرائیویٹ شعبے کو قرض دے کر خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی سیاسی اور معاشی بے یقینی صورتحال سے دوچار انتہائی ناموافق حالات میں کاروبار چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ عام انسان کاروبار چلانے کے لیے بینک کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے اور بینک کو پاکستان کے اندر بڑھتی شرح سود اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے قرضہ دینے میں کافی زیادہ خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو بینک قرضہ دے رہے ہیں اور عام انسان کو نہیں۔ ایسی صورتحال میں پرائیویٹ بینک 22% کے قریب غیر معمولی طور پر زیادہ منافع کی شرح حاصل کرنے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کو خوشی رقم دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 جولائی سے 5 مئی تک مالی سال 2023 کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نیٹ بینکنگ ایڈوانس صرف 129 ارب روپے کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 1296 ارب روپے تھا۔ ناظرین، تیزی سے ہوتی گراوٹ، مسلسل سیاسی بے یقینی صورتحال اور معاشی پالیسیوں کی ناکامی کا براہ راست نتیجہ پیش کر رہی ہے، جبکہ ڈیفالٹ کے بڑھتے ہوئے خطرات رواں مالی سال کے آغاز سے ہی اسٹیٹ بینک اور ہولڈرز کو پریشان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجی شعبے کو روایتی بینکوں کا قرضہ جولائی سے اپریل 2022 اور 23 میں 84% کم ہو کر 128 ارب روپے ہو چکا ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 820 ارب روپے تھا۔ ناظرین، اسلامک بینکوں کی طرف رواں مالی سال پرائیویٹ شعبے کو دیا گیا قرض تقریباً آدھا ہو کر 98 ارب روپے ہو چکا ہے، جو کہ گزشتہ برس اسی مدت میں 196 ارب روپے تک تھا۔ مجموعی بینکنگ انڈسٹری میں زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کے لیے اسلامی بینکاری تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن رواں مالی سال نے اس کے مزید بلند ہونے کے امکانات کو کافی حد تک کم کر دیا۔ لیکن روایتی بینکوں کی اسلامی شاخوں کی جانب سے قرضہ انتہائی کم رہا ہے، جہاں مالی سال 2022 میں جولائی سے اپریل 279 ارب روپے کے خالص قرضے کے مقابلے میں مالی سال 2023 کے دوران یہ قرض 97 ارب روپے تک کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ ناظرین، معاشی کمی کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت نے حال ہی میں مالی سال 2023 کے لیے اپنی شرح اور ترقی کی پیشگوئی پر نظر ثانی کر کے اسے صرف 0.8% کر دیا، جبکہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقی بینک نے پہلے ہی 0.4 اور 0.6% کی حد میں معاشی ترقی کی پیش گوئی کی تھی، جو کہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالی سال معاشی شرح سکڑ کر 1% تک گر جائے گی۔ اسٹیٹ بینک نے حالیہ 6 ماہ کی رپورٹ میں کہا کہ جی ڈی پی کی جو پاکستان میں شرح ہے 2% کے اندازے سے کم ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق آنے والے کچھ مہینوں میں بینکوں کی طرف سے پرائیویٹ شعبے کو قرض میں مزید کمی آئے گی، کیونکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر سے امپورٹس پر پابندیاں ہیں، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی کارکردگی کو بڑے پیمانے پر متاثر کر رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ڈالر مزید مہنگا ہوگا۔ ناظرین، آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔